اچھا اب وقت تو کافی ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں 5 منٹ صوفی گلزار حسین صاحب بریلی شریف کی کوئی بات سنائیں، اور حضور مفتی اعظم کی زیارت جب کی تو کیا کیفیت تھی، وہ 5 منٹ کے اندر پنجتن پاک اس وقت بیان کر کے پھر ہم درود السلام پڑھتے ہیں۔ جناب صوفی گلزار حسین صاحب جنہوں نے شاہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کی، ان کی بیعت بھی کی اور ان کی خلافت بھی حاصل کی، کیسا ان کا اعتماد ہے۔ تو آج اس مجمع میں سب سے زیادہ بابرکت یہی شخصیت ہے جنہوں نے بریلی شریف کی بھی زیارت کی ہے اور حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے۔ تو ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا و اسلام دینا، رضیت باللہ ربا و اسلام دینا و محمد نبی و رسولا۔ صاحب صدر، دوست صاحبزادگان، دونوں بھائی، اللہ ان کا فیض عام کرے، اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اتنی خوبصورت محفل، اور وہ بھی امام الائمہ، امام عاشقاں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کی یاد میں منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کو عظیم اجر عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس کا یہاں تشریف لانا اللہ کی دربار میں اللہ قبول فرمائے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آفاقی شخصیات ہیں۔ ان کا فیض زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جاری ہے، اور یہ تمام تر جو ہمارے مشربی سلسلے ہیں ان سے بالا تر ہیں، یہ تمام سلاسل کے امام ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے علماء کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مرکز اعلیٰ حضرت پر متفق بھی ہوں، جمع بھی ہوں، اور ایک دوسرے کی پشت پناہی پر دین حق کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑے بھی ہوں۔ میں مختصر سا صرف اپنی یادوں کو تازہ کرتا ہوں، چونکہ یہ علماء کا کام ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور ان جیسے اور بزرگوں کی خدمات اور ان کی جو احسانات ہیں اہل سنت پر، ان کا تذکرہ کرنا۔ 1980 کی بات ہے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور تبرک کے لیے میں حضرت حکیم محمد موسیٰ صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ، میں چونکہ مجلس کا سرگرم کارکن تھا اور حکیم صاحب کے صحبت ہمیں میسر تھی، اور ایسی شخصیات روز پیدا نہیں ہوتی،
میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیا ہے اور آپ نام تجویز کریں۔ مجھے فرماتے ہیں کہ اس کا نام آپ احمد رضا رکھیں اور اس کا تاریخی نام میں زیغم یاسین تجویز کروں۔ 11ویں دن مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کی زیارت ہوئی۔ یہ عجیب منظر تھا، آپ سفید لباس میں تھے، دراز قامت تھے اور میں آپ کے سامنے دست بستہ حاضر تھا، کھڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ اور میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، مجھے بغل گیر ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ بڑے قد و قامت کی ہستی ہیں، میرا قد تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ خواب میں وہی سنا رہا ہوں جو مجھے آج بھی ازبر ہے۔ خادم کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ایک اسٹول لے کے آؤ۔ اسٹول آیا، اسٹول پر مجھے کھڑا کیا اور مجھے سینے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کا ایسا ہے کہ یہ کسی کا احسان ادھار نہیں رکھتے۔ سینے سے لگایا، وہ ٹھنڈک اور وہ سکون میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ 40ویں دن، 11ویں دن آپ کی زیارت ہوئی، 40ویں دن میں بریلی شریف میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا، میرے ساتھی ہم سفر مفتی اعظم پاکستان مفتی غلام سرور قادری صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ملتان کے ایک بہت نامور عالم دین جن کو ہم نے نیو مسلم ٹاؤن کی مسجد میں، جو کہ جامعہ اشرفیہ والوں سے ہم نے چھینی تھی، اور حضرت مولانا شاہ نورانی کے دست اقدس سے اس کا افتتاح کروایا تھا، وہاں کے وہ خطیب تھے۔ ہم 3 حضرات تھے جب بریلی شریف میں حاضر ہوئے۔ عصر کا وقت تھا، حضور مفتی اعظم ہند شاہ احمد مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت، اپنے گھر کی دہلان میں پلنگ پر گو تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 80 سے اوپر تھی، 80 اور 90 کے درمیان، میں مجھے ایگزیکٹ ان کی یاد نہیں ہے۔ زندگی میں بے شمار بزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ سراپا حسن تھے، میں نے اتنا ملیح اور وجیح چہرہ نہیں دیکھا، چوڑا سینہ، اس عمر میں بھی آپ کا چمکتا ہوا پٹھانوں والا چہرہ، براق داڑھی، حکیم۔ ہم حاضر ہوئے، سب سے پہلے حضرت مفتی غلام سرور صاحب نے دستبوسی کی، اس کے بعد مولانا محمد غافر بخش صاحب نے، چونکہ میں تو بہت جونیئر تھا، میری اس وقت عمر 30 سال تھی، 30۔ اس کے بعد میں نے حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ ٹھنڈک آج بھی میرے سینے میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، اس سے پہلے میں حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر سلسلہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو چکا ہوں۔ آپ نے فوراً فرمایا میں آپ کو
سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں داخل کرتا ہوں۔ ہماری یہ نشست آدھا پونا گھنٹہ رہی۔ حضرت حکیم محمد موسیٰ صاحب کا میں نے خاص پیغام ان کو پہنچایا، دعائے خیر ہوئی، پاکستان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، پاکستان کے اسلامیان اہل سنت کا جملہ آپ نے استعمال فرمایا کہ ان کو میرا سلام پہنچے۔ وہ نشست ختم ہوئی، ہم ایک ہفتہ حضرت تاج الشریعہ کے دولت خانہ پر مہمان رہے، اور یہ اسجد رضا صاحب اور ان کی ہمشیرہ، اسجد رضا اتنے سے تھے، ان کی ہمشیرہ اتنی سی تھی، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے۔ پھر انہی کی برکات سے ہمیں مراد آباد، دلی اور اجمیر شریف کی حاضری نصیب ہوئی۔ حضرت مفتی غلام سرور صاحب کو اور مولانا محمد غافر بخش صاحب، ان دونوں کو محمد اقبال نوری شمع شبستان رضا والے، یہ خادم خاص تھے حضور مفتی اعظم ہند اللہ رحمہ کے، ان کی سفارش پر ان دونوں کو خلافت سے نوازا۔ آخری دن حضرت مولانا ریحان رضا خان صاحب کی ہماری دعوت تھی۔ اس سے پہلے جس دن ہماری روانگی تھی، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے اور ہماری الوداعی ملاقات حضور مفتی اعظم ہند سے ہو رہی ہے۔ میں یہ مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو مفتی غلام سرور صاحب نے تعارف دوبارہ سے کروایا کہ حضرت یہ مولانا محمد غافر بخش صاحب ہیں، ہمارے بڑے پائے کے خطیب ہیں، یہ گلزار قادری صاحب ہیں، یہ انہوں نے اعلی حضرت کی بہت ساری کتب کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور وہاں کے اخبارات میں ایڈیشنز شائع کیے ہیں، اور تمہید ایمان کا سندھی ترجمہ انہوں نے شائع کیا ہے اور مجلس رضا نے شائع کر دیا ہے۔ اقبال نوری صاحب پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے بلند آواز سے عرض کی کہ حضور انہیں خلافت سے نواز دے۔ ان کا یہ کہنا تھا مجھ پر جو ہے وہ ایک کپ کپی طاری ہو گئی، میرا سارا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، میں سکتے میں آ گیا۔ آپ نے میری طرف یوں غور سے دیکھا اور فرمایا ان کی حسب خواہش میں ان کو اپنا خلیفہ کرتا ہوں۔ پوری مسجد مبارکباد سے گونج اٹھی۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اپنے ٹیپ ریکارڈر سے وہ ریکارڈ شدہ آواز کو مجھے دے دی۔ خادم گئے اور جا کر خرقہ خلافت کے طور پر ٹوپیاں اور رومال لے کے آئے، وہ ہمیں عنایت کی۔ آج بھی وہ دل آپ کے وہ تیل کے اثرات آج بھی ان ٹوپیوں میں موجود ہیں، وہ میرے پاس برکت کے لیے موجود ہے۔ اس حاضری میں ایک اور خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے چہیتے بھائی حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دولت خانہ پر ہمیں حاضری کا شرف ہوا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت حسنین رضا خان صاحب علیہ رحمہ سے شرف ملاقات ہوئی۔ ہم ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے اور کافی تفصیل سے ان سے باتیں ہوئیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میں مسلم لیگ کا بریلی شریف کا صدر تھا اور تحریک پاکستان میں مجھے قید بھی کیا گیا اور میں نے جیل بھی کاٹی۔ اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ کا حصہ بن جائیں، ہم بھی زندگی کے اس سفر میں ہیں کہ جہاں ہم نے اپنی وہ پنڈوکلی گناہوں کی باندھ کے رکھی ہوئی ہے اور کسی وقت بھی بلاوا آ جائے۔
اور وہاں سے ہم حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکات کو سمیٹتے ہوئے حضرت ریحان رضا خان صاحب کے دولت خانہ تشریف حاضری ہوئی ہماری. ہم نے وہاں انہوں نے جو ہماری دعوت کی تھی اتناول ہونے کے بعد پھر وہ اپنی گاڑی پر ہمیں اسٹیشن چھوڑنے آئے اور مولانا منان رضا خان صاحب نے بڑی ہمیں محبت دی اور ریلی شریف کی زیارتیں کروائیں. اور جب تک میں مجلس رضا کا ممبر رہا حکیم محمد صاحب نصری تو بریلی شریف سے جو بھی وفود آتے تھے تو مجلس رضا کی طرف سے میں نمائندہ ہوتا تھا ان کے استقبال کے لیے. تو یہ مختصر سی ہمارے سفر کی کہانی تھی. اور پھر میں نے اس پر ایک طویل مضمون لکھا. اس زمانے میں کراچی سے بھوپالی صاحب ماہنامہ افق شائع کرتے تھے, اس میں وہ شائع ہوا. تو یہ صورتحال ہے جی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر خیر کرنا قبول فرمائے اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.